صفحہ نمبر 168 یہ اون زیادہ تر گھریلو گڑھوں اور لومز میں قالین بانی کے کام آ رہی ہے۔ انگورا بکری کی کال سے حاصل ہونے والی بال مہار کہلاتے ہیں۔ اس سے بھی کئی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اس وقت ملک میں 70 سے زائد وول مل کام کر رہی ہے۔ اس سے بنا ہوا کپڑا نہ صرف ملکی مانگ کو پورا کرتا ہے بلکہ اس کو بیرونی ممالک کی منڈی میں بیچ کر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہ صنعت برائے نام تھی مگر بعد ازاں اس میں بہتری آتی گئی۔ 1970 میں تھکوں کی تعداد 48,000 ہو گئی تھی۔ اس وقت تھکوں کی تعداد 69,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں سالانہ 1,768,000 میٹر کپڑا، 55,000 سے زائد کمبل اور 772,000 مربع میٹر قالین تیار ہو رہا ہے۔ صوبہ پنجاب اونی کپڑے میں نمبر 1 ہے۔ اس وقت صوبہ پنجاب میں 28 سے زائد وول ملز اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ پنجاب میں ہر قسم کی اونی مصنوعات بآسانی مل جاتی ہے۔ صوبہ پنجاب میں لاہور، سہیوال، ملتان، فیصل آباد، جنگ، قائد آباد، گوجرانوالہ، شیخ پورہ اور لارنس پور اونی صنعت کے بڑے مراکز ہیں۔ صوبہ سرحد میں نوشہرہ، بنوں اور چارسدہ اہم ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں کوٹہ، مزدونگ اور ہرنائی اہم ہیں۔ اس کے علاوہ سوات، خاقان، آزاد کشمیر، چترال اور بعض علاقہ جات خاصے اہم ہیں۔ صوبہ سندھ میں کراچی اونی صنعت کا بڑا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ کوٹری، حیدرآباد اور لاڑکانہ کا نمبر آتا ہے۔ پٹسن جوٹ انڈسٹری یہ ایک بہت اچھا پیکنگ مٹیریل ہے۔ یہ پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے۔ پاکستان میں جوٹ بیکرز پیکنگ مصنوعات مثلاً کاٹن، کاٹن یارن، کاٹن گڈز، چاول، قالین وغیرہ کو پیک کرنے کا کام آتے ہیں۔ جوٹ کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی مانگ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی برآمدات میں کمی آ رہی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ نئی جوٹ ملز لگائی جائے تاکہ اس کی کمیوں کو پوری کیا جا سکے۔ پہلے پٹسن کی مل 1964 میں کوٹری میں لگائی گئی جو کہ حیدرآباد کے قریب تھی۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو کر علیحدہ ہوا تو مغربی پاکستان کے پاس صرف 4 کارخانے تھے۔ یہ کارخانے کوٹری، گوجرانوالہ، مظفر آباد اور گاہروں میں تھے۔ گاہروں کراچی کے نزدیک ہے، لہٰذا حکومت پاکستان نے ڈھاکہ خال کے بعد اس صنعت کی طرف توجہ دی۔ صفحہ نمبر 169 لہٰذا 1985 میں وطن عزیز میں 13 کارخانے قائم ہو چکے تھے۔ اس کی پیداواری صلاحیت 20,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی۔ اس وقت ملک میں 12 کارخانے پٹسن کی مصنوعات کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ان کارخانوں میں 38,882 تھکے اور 2,180 فاول لومز کام کر رہی ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت تقریباً 128.9 میٹرک ٹن سالانہ ہے۔ 12 میں سے 2 کارخانے بند ہو گئے۔ ان کارخانوں کی پیداوار بوریا اور پٹسن کا کپڑا ہے جس کو ایشین کلاتھ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاپ میٹ، بوریوں کی سلائی کے لیے ریشے جسے سیبا کہتے ہیں تیار ہو رہے ہیں۔ 1999 تا 2000 میں جوٹ ملز کی پروڈکشن تقریباً 158 ٹن تھی۔ جوٹ ملز سے بوریا سیکس کا تناسب 60% ہے۔ جونی کپڑے کا 30%۔ 2002-03 میں پٹسن کے 13 کارخانوں میں 93.8% 1000 ٹن گانٹیں استعمال کی گئی۔ اس کی مد سے 4,357 بوریا اور 13,884 ٹاٹ ایشین تیار ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر مصنوعات کا حصہ 3,445 ٹن تھا۔ یاد رہے کہ 1983 تا 89 میں 1,130 میٹرک ٹن خام پٹسن ریشہ استعمال ہوا ہے۔ پاکستان میں پٹسن کے کارخانے کراچی، کوٹری، جڑاوالہ، مظفر آباد، ہب چوکی، بلوچستان، ڈابے جی، سندھ، شیخ پورہ، جوہر آباد اور مردان میں ہے۔ پہلے پاکستان پٹسن کا ریشہ بنگلہ دیش سے درآمد کرتا تھا مگر اب تھائی لینڈ سے درآمد کیا جا رہا ہے۔ چینی کی صنعت، شوگر انڈسٹری پاکستان کا شمار دنیا کے بہترین چینی بنانے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں چینی کے لیے گنا سب سے زیادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات گنے کے بہتر یا ناکافی پیداوار اور شوگر ملز مافیا کی بدولت ملک میں چینی کا بحران آتے رہتے ہیں کیونکہ چینی ہر کسی کی بنیادی ضرورت میں تقریباً شامل ہے۔ 1947 کو جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو چینی کے صرف 2 کارخانے تھے۔ اس میں سے ایک کارخانہ راہوالی، گوجرانوالہ اور دوسرا تختبائی، ضلع مردان، صوبہ سرحد میں واقع تھا مگر 1999 تا 2000 تک ملک میں کارخانوں کی تعداد 78 ہو چکی ہے۔ ابتدائی دور میں پیچھے بتلائے گئے کارخانوں سے 175,000 میٹرک ٹن چینی تیار کی جاتی تھی۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ یہاں پر معاشی ناہمواری سخت قسم کی ہے۔ یورپ کے ممالک میں چینی کافی
کا فیکس استعمال 55 کلو گرام، مگر پاکستان میں فیکس استعمال 14 کلو گرام ہے، حالانکہ 1947 میں فیکس استعمال محض 3 کلو گرام فیکس تھا۔ فیکس سے کم ہونے کی وجہ ایک تو معاشی بدحالی اور دوسری دیہی آبادی ہے جو کہ 67% ہے اور زیادہ تر انحصار گڑ اور شکر پر کرتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت نے اس بات کو بانپ لیا تھا کہ آنے والے وقت میں چینی زیادہ استعمال ہوگی، لہٰذا چینی کی صنعت کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ 1950 میں ایشیا کی سب سے بڑی شوگر ملز پریمپر شوگر ملز کے نام سے مردان میں لگائی گئی۔ اس کی پیداوار 42,000 میٹرک ٹن تھی۔ بعد ازاں 1984-85 تک پاکستان میں چینی تیار کرنے کے لیے 41 کارخانے لگ چکے تھے۔ اس کی پیداوار 283 میٹرک ٹن تھی۔ اس میں سے 20 کارخانے پنجاب میں، 16 سندھ میں، 05 سرحد میں لگائے گئے تھے۔ 1989-93 میں ان کارخانوں کی تعداد 47 ہو گئی اور سالانہ پیداوار 1857,000 میٹرک ٹن ہو گئی۔ پاکستان میں شوگر ملز کی تعداد اور ان کی سالانہ پیداوار۔ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل موجود ہے۔ سال، فیکٹریوں کی تعداد، پیداوار 1000 ٹن میں۔ 1949 تا 50 3 175، 1969 تا 70 20 610، 1989 تا 90 47 1857، 1999 تا 2000 78 2429۔ ذریعہ معلومات اکنامک سروے آف پاکستان 1999 تا 2000۔ 2004 تک پاکستان میں 78 کارخانے ہیں جس کی سالانہ پیداوار 5.5 ملین ٹن ہے۔ چینی کے بحران کی وجوہات۔ کازز آف شوگر کرائسس۔ پاکستان ابھی تک چینی کے معاملے میں بحران کا شکار ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے: کسان کارخانوں میں گنا بیچنے کے بجائے اس سے گڑ اور شکر بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ایک تو ملز مالکان کسانوں کو گنے کی قیمت کی ادائیگی وقت پر نہیں کرتے، وہ گنے کو ملز میں استعمال کرنے سے پہلے اسے ٹرالیوں پر سوکھنے دیتے ہیں تاکہ گنوں کا وزن کم ہو جائے۔ گنے کی کھیت ملز سے خاصے دور واقع ہے۔ کاشت ہونے والی گنے کا صرف 40% شوگر ملز کو میسر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 171۔ لوگوں کی معاشی حالات پتلی ہونے کے سبب چینی کافی کا استعمال یورپی ممالک سے بہت کم ہے۔ ہر سال گنے کے فصل میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس کی وجوہات 3 ہیں: موسم کی دل فریبی، جڑی بوٹیاں، فصلی بیماریاں۔ گنوں میں سے رس کی ریکوری بہت کم ہے۔ ذخیرہ اندوز چینی کو عارضی طور پر مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں، لہٰذا موجودہ مشرف حکومت نے شوگر مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ زمینداروں اور کسانوں کے تعلقات کشیدہ رہتے ہیں۔ گنے کا گرشنگ سیزن 160 دنوں کا ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال کرنٹ سچویشن۔ اوپر بیان کیے گئے بحران کی وجہ سے 1997 تا 98 میں حاصل ہونے والی چینی کی سالانہ پیداوار 3.549 ملین میٹرک ٹن تھی، جو کہ 2001 میں کم ہو کر 2.78 ملین میٹرک ٹن ہو گئی۔ 2002-03 میں چینی کی پیداوار کا ہدف 3.7 ملین میٹرک ٹن تھا، مگر بعد ازاں سالانہ پیداوار 3.69 میٹرک ٹن رہی۔ اس سال گڑ اور شکر کی سالانہ پیداوار 490,000 میٹرک ٹن تھی۔ پاکستان مونسون خطے کے مغربی کنارے پر واقع ہے، لہٰذا بارشیں کم ہوتی ہیں۔ اکثر سال خشکی سالی ہمارے مقدر بنی رہتی ہے، لہٰذا اس کا اثر گنے کے فصل پر خاصا پڑتا ہے۔ اگر قیام پاکستان اور آج کا دور کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ گنے کا زیر کاشت رقبے اور پیداوار میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 1947 میں گنے کی پیداوار 5.5 ملین ٹن تھی، جو کہ 1998 تا 99 میں بڑھ کر 55.15 ملین ٹن ہو گئی۔ 2002-03 میں گنے کی پیداوار 52.49 ملین ٹن تھی اور زیر کاشت رقبہ 1,86,000 ایکڑ تھا اور فی ایکڑ پیداوار 47,927 کلو گرام تھی۔ پاکستان میں گنے کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ ہماری فی ایکڑ پیداوار محض 48 میٹرک ٹن ہے، جبکہ پیرو کی 136.5 اور مصر کی 107 میٹرک ٹن ہے۔ اکتوبر 2006 میں آنے والی رپورٹ کے تحت دعویٰ کیا گیا ہے کہ رواں سال گنے کی پیداوار 50 ملین ٹن سے تجاوز کر جائے گی۔ اس گنے سے 38 لاکھ ٹن سفید چینی تیار ہوگی، جبکہ گزشتہ سال چینی کی پیداوار 44.3 ملین ٹن تھی۔ 2005 میں گنے کی پیداوار 44.3 ملین ٹن تھی،
جبکہ 2006 کی تخمینے کے تحت گنے کی فصل 51.8 ملین ٹن رہنے کی توقع ظاہر کی گئی، لہٰذا یہ اضافہ پچھلے سال سے 16% زیادہ حصہ بتایا گیا ہے۔ یہ فصل اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ گنے کا فصل کو کافی پانی میسر آتا تھا۔ صفحہ نمبر 172۔ لہٰذا پنجاب اور سندھ کے کاشتکار امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ منافع ملے گا۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 2006 کو گنے کی فصل کا سال قرار دیا جائے گا۔ گنے کی فصل میں پنجاب کا حصہ 7% ہے، سندھ کا 30% اور سرحد کا 10% ہوگا۔ ہمارے گنے کی مٹھاس کی مقدار 8.71% ہے، جبکہ USA اور مصر کے گنوں کی مٹھاس 14% ہے۔ گنے کی فصل کا کریشنگ سیزن 160 دنوں کا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے گنے کاٹا جاتا ہے، کاٹے جانے کے بعد اس میں رس خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے چینی بھی کم تیار ہوتی ہے۔ پاکستان میں چینی کی صنعت اور پیداوار، پروڈکشن اینڈ لوکیشن آف شوگر انڈسٹری۔ پاکستان میں چینی کی صنعت ترقی کر رہی ہے۔ 2006 میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ چینی کی مقدار 38 لاکھ ٹن ہو جائے گی۔ 2003-04 میں گڑ اور شکر کی سالانہ پیداوار 490,000 میٹرک ٹن تھی۔ دنیا بھر میں پاکستان گنے کی پیداوار کے لحاظ سے 15ویں نمبر اور گنے کی مٹھاس کی تناسب کے لحاظ سے 11ویں نمبر پر ہے۔ اس وقت چینی کے 78 کارخانے ہیں، اس میں 40 شوگر ملز پنجاب میں ہیں، 32 سندھ میں اور 6 صوبہ سرحد میں ہیں۔ صوبہ سرحد کے 4 کارخانوں میں چقندر سے چینی تیار ہو رہی ہے۔ چینی کے لحاظ سے ان مختلف صوبوں میں تقسیم درجیل ہے۔ صوبہ پنجاب۔ قیام پاکستان کے وقت صوبہ پنجاب میں چینی کا ایک کارخانہ تھا جو راہوالی گجرانوالہ میں تھا، مگر اس وقت 40 کارخانے چینی تیار کر رہے ہیں۔ ان کارخانوں میں گنے کی کریشنگ صلاحیت 92,899 میٹرک ٹن روزانہ ہے۔ 2002-03 میں چینی کی پیداوار 2,360,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی۔ گڑ کی پیداوار 214,000 ٹن تھی اور گنے کی پیداوار 33.17 ملین ٹن تھی۔ صوبہ پنجاب میں چینی کے کارخانے راہوالی، حافظ آباد، پسرور، چونیا منڈی، بہاؤالدین، سرگودا، بلوال، جنگ، چنوٹ، جوہر آباد، دریا خان، سمندری، پتوکی، کمالیہ، گجرا، پاکپتن، لیا، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان اور ساہیوال میں سے ہے۔ صوبہ سندھ پروونس۔ سندھ میں چینی کے 32 کارخانے ہیں اور یہ ملکی سطح پر دوسرے نمبر پر ہے۔ 1997-98 میں چینی کی پیداوار 1,374,000 میٹرک ٹن تھی، جبکہ 2002-03 میں 1,159,000 میٹرک ٹن تھی۔ صفحہ نمبر 173۔ 2002-03 میں گنے کی پیداوار 13.80 ملین ٹن تھی۔ صوبہ سندھ میں چینی کے کارخانے میرپور خاص، نواب شاہ، شہداد پور، ٹنڈوالہ یار، ٹنڈو محمد خان، ٹھٹھہ، بدین، خیرپور، لاڑکانہ اور دادو میں ہیں۔ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا NWFP پروونس۔ صوبہ سرحد میں پشاور کی وادی گنے کی کاشت میں نمایاں مقام کی حامل ہے۔ یہاں گنے کی فصل سے چینی کے علاوہ بکاس یعنی چھلکا، شیرہ، ملیسز اور رس سے اترنے والی میل، پریس مڈ کو حاصل کر کے اس سے مالی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی بکاس چینی کے کارخانوں میں رس پکانے کے لیے جلانے کے کام آتا ہے۔ یہ چینی کے کارخانوں کا ایک بڑا وسیلہ ہے۔ اس طرح گڑ اور شکر بنانے کے عمل میں بھی بکاس آگ کو تیز کرنے کا کام آتا ہے۔ اس وقت صوبہ سرحد میں چینی کے کارخانے مردان، چہرسدہ، خزانہ، تخت بے، بنو اور سرائے نورنگ میں چینی تیار کرتے ہیں۔ 1998-99 کے سال میں یہاں چینی کی ریکارڈ پیداوار حاصل ہوئی ہے۔ 1990-91 میں گڑ کی پیداوار 375,000 ٹن تھی۔ 2002-03 میں چینی کی پیداوار کی مقدار 145,000 میٹرک ٹن تھی، جبکہ اسی سال گڑ 276,000 میٹرک ٹن تیار کیا گیا۔ اس سال صوبہ سرحد میں گنے کی پیداوار 13.80 ملین ٹن تھی۔ چینی کے کارخانوں میں حاصل شدہ، استعمال شدہ خام مال سے درج ذیل مصنوعات تیار ہوتی ہے۔ گنے کے چھلکے یعنی بکاس سے پیپر بورڈز اور انسولیشن بورڈ بھی بنائے جاتے ہیں۔ گنے کے میل یعنی پریزیومڈ کو
طورزدہ زمینوں میں ڈالا جاتا ہے، اس سے زمین کی اصلاح ہوتی ہے۔ میل یعنی پرزمڈ سے موم بآسانی حاصل کیا جاتا ہے۔ چینی کی تیاری کے بعد جو شیرہ بچتا ہے وہ مجموعی وزن کا 4% ہوتا ہے۔ اس مواد سے بے شمار مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، مثلاً اس کی خام مال میں الکوہل، گاڑیوں کو چلانے والا پاور الکوہل، مختلف اقسام کا پلاسٹک، مصنوعی ربڑ اور ایتھائلین تیار کی جاتی ہے۔ ایتھائلین کو کئی اقسام کی پلاسٹک پیکنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شیروں کو مویشیوں کی خوراک کو ونڈا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گنے کے شیرے کو تمباکو سے ملا کر بلینڈنگ تیار کی جاتی ہے، جس کو بعد ازاں حقے میں استعمال کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 174 بناسپتی گھی اور خوردنی تیل کی صنعت۔ ویجیٹیبل گھی اینڈ کوکنگ آئل انڈسٹری موجودہ دور میں مہنگائی کا دیو بوتل سے نکل کر عوام کو نگل رہا ہے۔ ایک طرف آبادی بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف مہنگائی۔ ہر کوئی زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے پیچھے دیوانہ وار دوڑ رہا ہے۔ گھی اور کوکنگ آئل ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے۔ اس وقت گھی اور پکانے کے تیل کے 155 کارخانے ملک میں لگ چکے ہیں۔ اس کی پیداواری صلاحیت 2.7 ملین ٹن سالانہ ہے۔ اس صنعت سے 40,000 افراد کو روزگار مل رہا ہے۔ کہ ہمیں پاکستان کے وقت لوگ دیسی طریقے سے گھی حاصل کرتے تھے، لہٰذا گھی کی 95% ضروریات دودھ مکھن سے پوری کر لی جاتی تھی۔ لہٰذا 1949-50 میں خوردنی تیل کی پیداوار 4,000 میٹرک ٹن تھی۔ پاکستان میں خوردنی تیل اور بناسپتی گھی کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف آبادی بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف دودھ اور دیسی گھی لوگوں کی قوت خرید سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ 15 کروڑ کے لہٰذا ایک بہت بڑی گھی کی دستیابی کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان میں خوردنی تیل دارا اجناس کی پیداوار کم ہے، اس لیے پاکستان کو ہر سال بیرونی ممالک سے ایڈیبل آئل منگوانا پڑتا ہے۔ اس آئل کا 75% ہماری صنعتوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ لاکھوں ٹن تیل ہمارے زر مبادلے کا ایک بہت بڑا ذخائر کو ہڑپ کر رہا ہے۔ پاکستان میں قدرتی تیل کے حصول کا بڑا ذریعہ بنولا، سرسوں، سورج مکھی، کینولا اور سویا بین ہے۔ پاکستان میں ملکی سطح پر 2002-03 میں خوردنی تیل کی دستیابی محض 0.634 ملین میٹرک ٹن تھی، لہٰذا اس سے رواں سال ہی ہمیں 0.975 ملین ٹن خوردنی تیل بیرونی ممالک سے منگوانا پڑا۔ ایک اندازے کے تحت پاکستان میں پیدا ہونے والی قدرتی تیل ہمارے ضرورت کا 29% پورا کر رہا ہے، جبکہ 71% تیل کی ضروریات درآمدی طریقے سے پوری ہو رہی ہے۔ لہٰذا فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہم ملکی زراعت میں خود کفیل ہیں۔ لہٰذا سال 2002-03 کے دوران ہمیں مجبوراً 82.7 ہزار میٹرک ٹن سویابین اور 1210.9 ہزار ٹن پام آئل درآمد کرنا پڑا۔ اس کی درآمد پر ہماری 39,288.5 روپے خرچ ہوا۔ دوسری طرف پاکستان میں کی جانے والی نجکاری کی وجہ سے گھی کی صنعت کی اکثریت کا درآمد پرائیویٹ طور پر منتقل ہو چکا ہے۔ گھی کارپوریشن اب پاکستان کے زیر اہتمام چلنے والی 16 ملز میں سے صرف 7 ملز کارپوریشن کے زیر اہتمام کام کر رہی ہے۔ اس سے ملک کی ضرورت کا 4% گھی تیار ہوتا ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ معیاری گھی اور کوکنگ آئل کی صنعت لگائی جائے۔ صفحہ نمبر 175 اب ہمارے سامنے ایک نقشہ موجود ہے بناسپتی گھی اور خوردنی تیل کی صنعتی پیداوار اور تقسیم۔ لوکیشن اینڈ پروڈکشن آف ویجیٹیبل گھی اینڈ کوکنگ آئل۔ بناسپتی گھی کے کارخانوں میں خوردنی تیل کو صاف کرنے کے لیے مختلف مراحلاتی عمل کیے جاتے ہیں۔ مثلاً پہلے مرحلے میں تیل کو صاف کیا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس کا رنگ دور کیا جاتا ہے، یہ عمل بیلجنگ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تیل کے بو کو ختم کیا جاتا ہے اور آخری عمل میں ہائیڈروجنیشن کا عمل کیا جاتا ہے۔ اس سے خوردنی تیل ایک ٹھوس شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ نارمل درجہ حرارت پر بھی اپنا شکل برقرار رکھتا ہے۔ یہ قدرتی گھی کا مشابہہ گھی بن چکا ہے۔ صفحہ نمبر 176 قیام پاکستان کے وقت ہماری آبادی کا حجم کم تھا، لوگ سادہ تھے اور قدرتی خوراک پر گزارا کرتے تھے، لہٰذا بناسپتی گھی کی صنعت کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، مگر آبادی کے بڑھنے سے دیسی گھی ایک خواب بن گیا۔
لہٰذا اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہلا کارخانہ لگایا گیا۔ اس سے آرمی کو گئی مہیا کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں 1949 تک 2 کارخانے لگ چکے تھے۔ ملک میں 1973 تک بنسپتی گئی کے 26 کارخانے لگ چکے تھے۔ ان کارخانوں کی سالانہ پیداوار تقریباً 2,23,000 میٹرک ٹن تھی۔ لہٰذا بھٹو حکومت نے اس میں سے 23 کارخانوں کو سرکاری تحویل میں دے دیا۔ بعد ازاں 1976 میں وزارت پیداوار کے زیر سایہ گئی کارپوریشن آف پاکستان قائم کی گئی۔ اس کارپوریشن کا مقصد 11 کارخانہ لگانا اور گئی کا مکمل ضروریات کو پورا کرنا۔ بعد ازاں بھٹو حکومت نے نجکاری لگانے کی اجازت دے دی تھی۔ لہٰذا 1984-85 تک بنسپتی اور خوردنی تیل کے کارخانوں کی تعداد 155 ہو گئی اور اس کی پیداواری صلاحیت 2.7 ملین ٹن سالانہ رہی۔ لہٰذا اس وقت ملک میں 155 کارخانوں میں سے 110 کام کر رہے ہیں۔ بنسپتی گھی اور خوردنی تیل کی 96% مانگ نجی شعبہ پورا کر رہا ہے۔ 155 کارخانوں میں سے 54 صوبہ پنجاب میں ہیں۔ اس کی پیداواری صلاحیت 10,23,800 میٹرک ٹن سالانہ ہے۔ 1999 میں ان کارخانوں سے بنسپتی گئی 32,478 ملین ٹن سالانہ پیداوار اور خوردنی تیل کی 11,581 میٹرک ٹن حاصل ہوئی۔ گئی کی مراکز کراچی، نواب شاہ، رحیم یار خان، بہاولپور، ہری پور اور درگاہ میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کارخانے ملتان، فیصل آباد، لاہور، شیخ پورہ، گوجرانوالہ، راولپنڈی، لاڑکانہ، ٹٹا، پشاور، نوشہرہ میں ہے۔ کیمیائی کھاد کی صنعت، کیمیکل فرٹیلائزیشن انڈسٹری۔ وان لی بک زمینی مٹی کا سائنسدان تھا۔ اس نے 1840 میں اہم انکشافات کیے۔ اس نے پہلی مرتبہ مختلف تجربات سے اخذ کیا کہ پودے کو نشوونما پانے کے لیے 16 غذائی عناصر کی ضرورت ہے۔ اس میں فاسفورس، نائٹروجن، پوٹاشیم، سلفر، میگنیشیم، کیلشیم اور آئرن اہم ترین ہے۔ پودوں کو تانبا اور جست کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کمی کو قدرتی طریقوں سے پورا کرنا ممکن نہ ہے کیونکہ زمین کو ریسٹ نہیں دی جاتی، لہٰذا یہ کمی مصنوعی کھادوں سے پوری کی جاتی ہے، جیسے کہ آبادی کا فیکٹر ایک ایسا عنصر ہے جو زمین پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے اور شہر پھیلتے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 177۔ لہٰذا زرعی رقبے کم ہو رہے ہیں، لہٰذا غذائی ضروریات کے تحت کھادوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ زمینوں میں بے تحاشا کھاد ڈالنے سے آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ ان کھادوں کو ہم 3 گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، نائٹروجن کھادیں، نائٹروجن فرٹیلائزرز۔ ان کھادوں میں یوریا، امونیا سلفیٹ اور امونیم نائٹریٹ اور نائٹرولائم سٹون اہم ہے۔ یہ کھادیں سب سے زیادہ تیار کی جاتی ہے، اس کا استعمال بھی زیادہ ہے۔ اس کھاد کی مقدار میں سے نائٹروجن 75% ہوا سے حاصل شدہ نائٹروجن جبکہ 20% کے قریب لوگ ادون پلانٹ کے بائی پروڈکٹ سے حاصل کی جاتی ہے جو کہ امونیم گیس کی صورت میں دستیاب ہوتی ہے۔ اس کا 80% نائٹروجن پر مشتمل ہوتا ہے۔ دنیا میں چٹانی سوڈیم نائٹریٹ صرف چلی میں ہے۔ اس سے نائٹروجن کھاد کی 5% ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یہ کھاد بلائی کے بعد جب فصل تھوڑی سی اگ آئے تب ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی زمین کو پانی لگاتے ہیں۔ فاسفورس کھادیں، فاسفورس فرٹیلائزر، F2O5۔ ان کھادوں میں نائٹروفاس، سپر فاسفیٹ، پوڈرز دانے دار اور امونیم فاسفیٹ آتی ہے۔ اس کو زمین تیار کرنے کے بعد یہ زمین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کھاد چٹانی فاسفیٹ سے تیار ہوتی ہے۔ یہ عموماً جپسم کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے۔ اس چٹان کو مشینوں کے ذریعے پیس کر پاؤڈر کی شکل دے کر براہ راست استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں مزید سلفیورک ایسڈ H2SO4 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ دیر تک کارآمد رہے۔ یہ ایکسڈ فاسفیٹ کھاد اس افادیت کے لحاظ سے اعلیٰ ترین ہے۔ فرانس میں استعمال ہونے والی بنیادی سلیک فاسفورس کی تیاری میں بطور خام مال استعمال کیا جاتا ہے۔ یورپ میں اس سے سپر فاسفیٹ کھاد تیار ہو رہی ہے۔ اس کھاد سے زمین میں نمکیات کمی کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ جب پودوں کی پتلے پیلے ہو رہے ہیں تو فاسفورس کھاد ڈالی جاتی ہے۔ پوٹاش کھادیں، یہ کھاد چٹان فاسفیٹ سے تیار کی جاتی ہے۔ پاکستان میں اس کے ذخائر نہیں ہے، لہٰذا اس سے بڑے ذخائر امریکہ، اسپین، جرمنی، اردن اور اٹلی میں ہے، لہٰذا ہمیں یہ خام مال بیرونی ممالک سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں اردن نے پاکستان سے تعاون حاصل کیا ہے اور اس تعاون کے سلسلے میں ایک کارخانہ کراچی میں لگایا گیا ہے۔ اس سے تقریباً کافی حد تک ہمارے ملک کی ضروریات پوری ہو رہی ہے۔
عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 178، کیمیائی کھادوں کی صنعتی پیداوار اور تقسیم، پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف کیمیکل انڈسٹری۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ زراعت کی ترقی میں کھاد اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کھاد کی ضروریات جانوروں اور انسانوں کے فضلے سے بھی پوری کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود ہماری فی ایکڑ پیداوار ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور سالانہ 30 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم ضرورت ہے اور اس مسئلہ لوگوں کو خوراک کا ہے۔ پاکستان میں پہلا کھاد کا کارخانہ 1957 میں لگایا۔ اسے پاکستان انڈسٹریل کارپوریشن نے فیصل آباد میں لگایا۔ اس کارخانے کے توسط سے سنگل فاسفیٹ کھاد تیار ہوتی تھی۔ اس کی پیداواری صلاحیت 25,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی، لہٰذا بعد ازاں 1958 میں اس کارپوریشن نے فیصل آباد میں دوسرا کارخانہ لگایا۔ اس سے امونیم سلفیٹ کھاد تیار ہوتی تھی اور سالانہ پیداواری صلاحیت 90,000 میٹرک ٹن تھی۔ بعد ازاں 1998 میں اس کارخانے کو امریکی کی مدد سے یوریا کھاد کا کارخانہ بنایا گیا۔ اس کی موجودہ پیداواری صلاحیت 350,000 میٹرک ٹن ہے۔ 2001-2 میں اسی کارخانے کی پیداوار 301,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی۔ پاکستان میں تیسرا بڑا کارخانہ 1962 میں سعودی عرب کے تعاون سے خانیوال روڈ، ملتان شہر میں لگایا گیا۔ اس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 103,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی، لہذا بعد ازاں 1978 کو اس کارخانے کے امونیم نائٹریٹ کھاد بنانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں سے کسان یوریا بھی تیار کیا جاتا ہے، لہذا اس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 459 میٹرک ٹن ہو گئی۔ 2001-2 میں اس کارخانے کی پیداوار 329 میٹرک ٹن تھی۔ بعد ازاں 1962 میں یہاں یوریا کھاد کا پلانٹ نصب کر دیا گیا، لہذا کسان یوریا کھاد بنائی گئی۔ سال 2001-2 میں اس یونٹ سے یوریا کھاد کی پیداوار 99,000 ٹن سالانہ ریکارڈ کی گئی۔ 1978 میں اینگرو کمپنی نے صوبہ سندھ میں ڈیر کے مقام پر یوریا کھاد کا کارخانہ لگایا۔ اس کارخانے کی ابتدائی پیداوار صرف 173,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی۔ بعد میں اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے۔ اس وقت یہ ملک میں کھاد کا بڑا کارخانہ ہے اور 2001-2 کے تحت اس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 872,000 میٹرک ٹن ریکارڈ کی گئی ہے۔ بعد ازاں 1971 میں ایک امریکی تاجر ہرکولیس نے تعاون کی اور چچو کی ملیا نزد شیخا پورن کے نزدیک یوریا کھاد کا ایک بڑا کارخانہ لگایا گیا۔ اس میں داؤد صنعتی گروپ بھی شامل تھا۔ صفحہ نمبر 179، ابتدا میں اس پیداواری صلاحیت صرف 348,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی۔ بعد ازاں 1991 کو اسے توسیع دی گئی، لہٰذا اس توسیع کے پیش نظر 2001-2 میں اس کی سالانہ پیداوار 399,000 میٹرک ٹن سالانہ ہو گئی۔ 1979 میں ملتان شہر میں نائٹروفاز کھاد تیار کرنے کا کارخانہ لگایا گیا۔ 2001-2 میں اس کی پیداواری صلاحیت 306,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی۔ 1980 کو صوبہ سندھ میں میرپور متھلیو کے مقام پر پرونیشل فلائیڈینز کارپوریشن اور سعودی عرب کے تعاون سے یوریا کھاد بنانے کا ایک اور کارخانہ لگایا گیا۔
اس کارخانے کی سالانہ پیداواری صلاحیت 557 میٹرک ٹن تھی۔ 1982 کو فوجی فاؤنڈیشن نے صادق آباد رحیم یار خان کے نزدیک ماچھی گوٹ کے مقام پر سونا یوریا کھاد لگانے کا کارخانہ لگایا۔ اس کی ابتدائی پیداوار 570,000 میٹرک ٹن تھی۔ اس کارخانے میں توسیع کی گئی، لہٰذا 1992 میں یہاں کی پیداوار 695,000 میٹرک ٹن سالانہ ہو گئی۔ بعد ازاں 2001-2 میں اس کی سالانہ پیداوار 2,30,000 میٹرک ٹن ریکارڈ کی گئی۔ ماچھی گوٹ کے قریب فوجی فرٹیلائزر نے ڈائی امونیم فاسفیٹ کا پلانٹ لگایا۔ 2001-2 میں اس کی سالانہ پیداوار 67,000 میٹرک ٹن سالانہ نوٹ کی گئی۔ 1992 میں صوبہ سرہند میں ہری پور میں ایک یوریا کھاد کا کارخانہ نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن اور چین کے اشتراک سے قائم کیا گیا۔ اس کی پیداواری صلاحیت 102,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی۔ 1989 میں ہری پور میں NFC نے ایک کارخانہ قائم کر دیا۔ اس میں سنگل سپر فاسفیٹ دانے دار کھاد ہوتی تھی۔ اس کی پیداواری صلاحیت 90,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی۔ 2001-2 میں سپر فاسفیٹ کی کھاد کی پیداوار 84,000 میٹرک ٹن تھی۔ 1997 میں اردن کی تعاون سے فوجی فرٹیلائزر کارپوریشن نے کراچی میں پوٹاش کھاد تیار کرنے کا کارخانہ قائم کیا۔ 2000 میں یہاں سے 1,62,000 میٹرک ٹن کھاد سالانہ تیار ہوتی تھی۔ پاکستان میں اس وقت سردست کیمیائی کھاد کی تیاری کے 11 کارخانے کام کر رہے ہیں۔ اس میں سے 6 عدد صوبہ پنجاب، 3 صوبہ سندھ، 2 صوبہ سرہند میں کام کر رہے ہیں۔ ان سب کارخانوں کی مجموعی پیداواری صلاحیت 6 ملین ٹن سالانہ ہے۔ ان میں یوریا کھاد بنانے کی صنعت 4.9 ملین میٹرک ٹن سالانہ، فاسفورس کھاد 1.0 ملین میٹرک ٹن سالانہ ہے۔ اس 11 کارخانوں میں 6 نجی تحویل میں ان کی مجموعی پیداوار 4 ملین میٹرک ٹن سالانہ ہے، جبکہ 5 عدد سرکاری شعبے کے کارخانوں کی پیداواری صلاحیت 2 ملین میٹرک ٹن سالانہ ہے۔ صفحہ نمبر 180۔ پاکستان میں کھاد کی کھپت، پیداوار اور درآمد 1000 نیوٹرن ٹن میں۔ اب ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام موجود ہے، یعنی ٹیبل ہے۔ اس میں ہے سال، کھپت، پیداوار، درآمد شدہ کھاد۔ 1960 تا 61 31 12 36، 1980 تا 81 1080 640 574، 1990 تا 91 1893 1226 685، 1997 تا 98 تو 2659 1728 اور 714۔ 2002-3 میں یہ تمام کھادوں کی مجموعی پیداوار 5,209,000 میٹرک ٹن سالانہ تھی۔ اس میں سے 4,402,000 میٹرک ٹن یوریا، 335.3 میٹرک ٹن امونیم نائٹریٹ، 147.2 میٹرک ٹن سنگل سپر فاسفیٹ، 305,000 میٹرک ٹن نائٹروجن اور 67 میٹرک ٹن پوٹاشیم تھی۔ 2001-2 میں پاکستان نے 904 ملین روپے کی کھادیں برآمد کی۔ 2002-3 میں یہ درآمد 14,068 ملین روپے تک پہنچ گئی۔ 1990-91 میں پاکستان کا کیمیائی کھاد کی درآمد بل 5,911 ملین روپے تھا۔ اب یہ بل 2 گنا بڑھ گیا ہے۔ پاکستان میں کھادوں کافی ایکڑ استعمال 103 کلو گرام ہے۔ یہ استعمال ترقی یافتہ ممالک کی نسبت سے کم ہے، کیونکہ جاپان کا تناسب 400 کلو گرام، نیدرلینڈ کا 554 کلو گرام فی ایکڑ ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی نائٹروجن ہے۔ سیمنٹ تیار کرنے کی صنعت، سیمنٹ انڈسٹری۔ جیسا کہ یہ بات ازرمن الشمس ہے کہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھتی ہوئی آبادی کو مکانات کی ضرورت ہے۔ ہماری سماجی نظام حوث اور فریب کی نظر ہوتا ہے۔ آج شادی ہوتی ہے تو یہ جوڑا کل اپنے مکان کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے رہے کہ وہ علیحدہ ہو کر اپنا مکان تعمیر کرے۔ آج بھی ہماری آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس گھر نہیں ہے۔ گھروں کی تعمیر یا ہر قسم کی تعمیر میں سیمنٹ کو کلیدی مقام حاصل ہے، لہٰذا یہ معاشی ترقی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ حال ہی میں سیمنٹ کا بحران آیا اور فی بوری 400 روپے کی ہو گئی۔ قیام پاکستان کے وقت ہمارے پاس صرف 5 کارخانے تھے، مگر اب کی تعداد 24 کے قریب ہے۔ اس کی سالانہ پیداواری صلاحیت
20,000 میٹرک ٹن ہے۔ صفحہ نمبر 181۔ سیمنٹ کی تیاری کے سلسلے میں چونے کا پتھر بنیادی خام مال ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں چونے کا پتھر وافر مقدار میں موجود ہے۔ چونے کے پتھر کے علاوہ سیمنٹ میں جپسم اور چکنی مٹی میں استعمال ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں کوئلہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیمنٹ کی تیاری میں بڑے پیمانے پر خام مال استعمال ہوتا ہے، لہذا سیمنٹ کی صنعت وہاں قائم کی جاتی ہے جہاں خام مال وافر مقدار میں موجود ہو۔ لہذا ہماری سیمنٹ انڈسٹری دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تمام کارخانے تقریباً ریلوے لائنوں کے پاس ہے۔ 1 میٹرک ٹن سیمنٹ حاصل کرنے کے لیے 1.6 میٹرک ٹن چونے کا پتھر، ڈولومائٹ، 9% جپسم اور 38% کوئلہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تیاری میں بکسائٹ اور آئرن آکسائڈ کی معمولی مقدار بھی استعمال ہوتی ہے۔ بکسائٹ سے سیمنٹ کا معیار بہتر ہوتا ہے، اس سے سیمنٹ میں جلد خشک ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سیمنٹ بنانے کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ڈرائی طریقہ کار یعنی ڈرائی پروسیس، اس طریقے میں پانی کا استعمال نہیں ہوتا۔ چونے کے پتھروں سے کثافتیں ختم کی جاتی ہے اور بعد ازاں اسے 2500 تا 3000 سینٹی گریڈ کی درجہ حرارت پر بھون لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو مشینوں کے ذریعے پیس لیا جاتا ہے۔ اس میں معمولی سی جپسم کی مقدار شامل کی جاتی ہے تاکہ یہ جلد تیزی سے خشک نہ ہو۔ اس طریقے سے زیادہ توانائی خرچ ہوتی ہے۔ گیلا طریقہ ویٹ پروسیس، جب چونے میں نمی کی مقدار 10% تک ہو تو اس میں 30 تا 40% مزید نمی کا اضافہ کر کے ویٹ پروسیس کے ذریعے سیمنٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں توانائی کا استعمال کم ہوتا ہے۔ پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار اور صنعتی تقسیم۔ پروڈکشن اینڈ انڈسٹریل ڈسٹریبیوشن آف سیمنٹ انڈسٹری ان پاکستان۔ پاکستان میں سیمنٹ فیکٹریوں کی تعداد اور پیداوار 1000 ٹن میں۔ چھوٹا سا ڈائیگرام موجود ہے۔ سال، فیکٹریوں کی تعداد اور پیداوار اس میں مینشن ہے۔ 1959 تا 60 اس میں فیکٹریوں کی تعداد 6 ہے اور پیداوار اس کی 982 ہے۔ 1979 تا 80 فیکٹریوں کی تعداد 9 اور پیداوار 3392۔ 1989 تا 90 23 74,887۔ 1997 تا 98 24 7,364۔ 2002 تا 3 29 11,216۔ صفحہ نمبر 182۔ قیام پاکستان کے وقت سیمنٹ کے صرف 5 کارخانے تھے۔ اس کی مجموعی پیداوار 4,000 میٹرک ٹن تھی، لہٰذا اس دور میں ہمارا ملک سیمنٹ برآمد کرتا ہے۔ 1979 تا 80 میں مزید 9 کارخانے لگائے گئے، لہٰذا ہماری سیمنٹ کی سالانہ پیداوار 33,000-42,000 میٹرک ٹن ہو گئی۔ 1989 تا 90 میں یہ تعداد بڑھ کر 23% ہو گئی اور پیداوار 7,488,000 میٹرک ٹن سالانہ ہو گئی۔ بعد ازاں 2003-04 تک ملک میں سیمنٹ کے 24 کارخانے کام کر رہے ہیں اور اس کی مجموعی پیداوار 17.7 ملین ٹن سالانہ ہو گئی ہے۔ 24 کارخانوں میں سے 4 کارخانے سرکاری شعبے پبلک سیکٹر کے تحت کام کر رہے ہیں، جبکہ 20 نجی شعبے یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی تحویل میں کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیمنٹ کی مانگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ صوبہ پنجاب میں 10 کارخانے ہیں، اس کی پیداواری صلاحیت 6,554,000 میٹرک ٹن ہے۔ پنجاب میں یہ کارخانے ڈنڈوت یعنی جہلم، غریب وال، اسماعیل اور اٹک، دادو خیل، میاوالی، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان اور خوشاب میں ہے۔ 2000 تا 2001 میں ان کارخانوں کی مجموعی پیداوار 4,379,000 میٹرک ٹن رہی۔ صوبہ سرحد میں یہ کارخانے ہزارہ، چھراٹ اور کوہاٹ میں ہیں۔ سندھ میں یہ کارخانے کراچی، سکر، حیدرآباد، ٹاٹا میں ہیں۔ بلوچستان میں سیمنٹ کا ایک کارخانہ دروازی کھلات میں ہے۔ کیمیکل انڈسٹری، جب پاکستان مریض وجود میں آیا تو اس وقت کوئی کیمیائی صنعت نہ تھی، مگر بعد ازاں وقتی تقاضوں اور ضروریات کے پیش نظر اس صنعت نے خاصی ترقی کی، کیونکہ انڈسٹریل کیمسٹری کا اہم حیثیت اختیار کر گیا۔ کیمیائی صنعت کی خام قومی پیداوار GNP میں حصہ 3% ہے۔ اس شعبے کی بہت سی شاخیں ہیں، اس کی تفصیل میں اگر جائے تو سینکڑوں صفحات کالے کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کیمیکلز کے معروف شعبے کام کر رہے ہیں، ان میں کچھ نام درج ذیل ہیں: تیزاب، ایلیگزر، کاسٹک سوڈا،
सोडा एलिश, कैल्शियम कार्बाइड, कीमियाई खाद, प्लास्टिक, अद्वियात, कीड़े मार दवाइयाँ, स्प्रे, रंग रोगन, वॉशिंग पाउडर, साबुन, मसनूई रेशम की तैयार, नायलॉन, पोलिस्टर, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत तैयार करने के कारखाने काम कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 183, फार्मास्यूटिकल और पेस्टिसाइड की 23 मल्टीनेशनल और 300 से ज़्यादा मुल्की सनतें मसरूफ़ अमल हैं। ये सनतें 19,500 से ज़्यादा अद्वियात तैयार कर रही है। मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल की सनतें एक ग्रुप में जम हो रही है। इन सनतों से मुल्की 7% अद्वियात के इदारे 40% अद्वियात तैयार कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के 13 कारखाने हैं जो सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, गंधक का तेज़ाब, H2SO4 और क्लोरीन तैयार कर रहे हैं। इस केमिकल इंडस्ट्रीज के 13 में से 7 सूबे पंजाब में हैं। कीमियाई सनत के ज़्यादा कारखाने कराची, शेखपुरा, काला शाहको, फैसलाबाद, नौशहरा, केवड़ा, रावलपिंडी और जड़ावाला में है। पाकिस्तान में पेंट की सनत तेज़ी से तरक्की कर रही है। इस वक्त वनिश और रंग तैयार करने के कारखाने 2 अक़साम के हैं। इस वक्त खुश्क रंग तैयार करने के कारखाने 121 है। इसकी साल 2002-03 में पैदावार 1341 मेट्रिक टन थी। माए शक्ल में वारंश और रंग बनाने के कारखानों की तादाद 211 है। साल 2002-03 में इन कारखानों से सालाना पैदावार 27,300 मेट्रिक टन हासिल हुई। पेट्रोकेमिकल की सनत अटक, डेरा गाजी खान, मुल्तान और कराची हब में है। इस वक्त मुल्क में 6 के करीब ऑयल रिफाइनरीज है। इसमें पेट्रो मसनूआत भी बनाई जाती है। इस वक्त 75 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ कॉस्मेटिक्स तैयार कर रही है। निहाने का साबुन तैयार करने वाले 22 कारखाने हैं। 2002-03 में इन कारखानों की पैदावार 75,774 मेट्रिक टन थी। डिटर्जेंट पाउडर तैयार करने के कारखाने 22 है। इनमें से 35 कारखाने डिटर्जेंट बार तैयार करते हैं। इन कारखानों से सालाना डिटर्जेंट बार की मकदार 18,291 मेट्रिक टन है, जो कि 2002-03 में तैयार हुआ। मगर मुल्क में माया डिटर्जेंट तैयार करने के सिर्फ 2 कारखाने हैं। मुल्क में 12 कारखाने टायर तैयार करते हैं और 12 साइकिल की ट्यूब्स तैयार करते हैं। मसरूफ़ है हर साल 5,400, 11,000 टायर्स और 8,952 ट्यूब्स तैयार हो रही है। इस तरह फुरवेल गाड़ियों की 4 कारखाने जो टायर्स और ट्यूब तैयार करते हैं। ये कारखाने सालाना 1,082 टायर्स और 616,000 ट्यूब्स तैयार करते हैं। अलावाजी प्लास्टिक के बर्तन, पाइप्स, मेलामाइंस और सेंट्री के कारखाने कराची, लाहौर, गुजरावाला, शेखापुरा, गुजरात, सियालकोट में हैं। मसनूई रेशम, नायलॉन, रेयान और प्लास्टिक के कारखाने कराची, लाहौर, शेखापुरा, फैसलाबाद और गुजरावाला में हैं। सफ़ा नंबर 184, कागज़ और गत्ता तैयार करने की सनत। पेपर एंड पेपर बोर्ड्स इंडस्ट्री। आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। प्रिंट मीडिया आज के दौर में छाया हुआ है। इसके अलावा अखबारात, रसायल और जरायद, किताबें, कापियाँ आज की बुनियादी ज़रूरत बन गई। अलावाजी कागज़ की सनती मसनूआत को बंद करके दिया जा रहा है, लिहाजा कागज़ की ज़रूरत बढ़ रही है। कागज़ साजी का फ़न पहले चीन में शुरू हुआ, फिर ये दुनिया में फैल गया। बरसग़ीर में ये फ़न हुक्मरानों के दौर में मुतारिफ़ हुआ। 10वीं ईस्वी में बरसग़ीर में इन कारखानों ने पंजाब, कश्मीर, राजस्थान में कायम कर चुके थे। बाद अज़ा बरतानवी हुक्मरानों ने 1882 में सिरामपुर में पहला कागज़ बनाने का कारखाना कायम किया। बरसग़ीर की तकसीम के वक्त 17 कागज़ के कारखाने काम कर रहे थे। इसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 1.37 लाख मेट्रिक टन थी। मगर वक्त के सतम ज़रीफ़ी और देखिए कि पाकिस्तान के हिस्से में एक भी कारखाना न आया। पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद 1948 में मशरक़ी पाकिस्तान में 2 कागज़ के कारखाने तो लगा लिए, मगर जब 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो हमें कागज़ बाहर से मंगवाना पड़ गया। 1971 के बाद इस सनत की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो मबज़ूल फरमाई गई, लिहाजा 2001-02 तक हमारे मुल्क में 95 कारखाने कायम हो चुके थे। इसकी पैदावार 29,17,068 मेट्रिक टन थी। गत्ता तैयार करने के 39 कारखाने थे और इसकी पैदावार 25,602 मेट्रिक टन सालाना थी। सूबे पंजाब में कागज़ की तैयारी की 34 कारखाने हैं। इसकी पैदावारी सलाहियत
2,27,210 میٹرک ٹن ہے۔ 2002-03 میں کاغذ کی پیداوار صرف 154.3 ہزار میٹرک ٹن تھی، کیونکہ اس وقت 95 میں سے 19 کارخانے کام کر رہے تھے۔ اس سال کی گنے کی پیداوار 205 ہزار میٹرک ٹن تھی۔ پاکستان کو اعلیٰ کوالٹی کا کاغذ اور پیپر بورڈ درآمد کرنا پڑتا ہے، اس پر کروڑوں ڈالر خرچہ تھے۔ ایک اندازے کے تحت سال 2002-03 میں 1,461 ملین روپے کاغذ، پیپر بورڈ اور اسٹیشنری کے سامان درآمد کیا گیا۔ یہ صنعتیں زیادہ تر کراچی، لاہور، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں قائم ہیں۔ سگریٹ سازی کی صنعت۔ سگریٹ انڈسٹری۔ پاکستان میں سگریٹ کی صنعت خاصی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ورجینیا تمباکو بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے گولڈ لیف کا سگریٹ پوری دنیا میں معروف ہے۔ سگریٹ سازی کی بدولت ہر سال کروڑوں روپے کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں سگریٹ کا خام مال وافر اور سستا ہے۔